بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ربی کہتے ہیں جب میں سو کر اٹھا تو میں نے تھیلی کھولی، اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔ افضل بن غوث بن عبد الرحمن کی سیرت میں ہے کہ ربی بن سلیمان کوفے کے پاس رہتے تھے۔ وہاں کے لوگوں کا ایک قافلہ حج کے لیے گیا تھا۔ جب یہ قافلہ لوٹا تو ربی حاجیوں سے ملنے گئے، ایک ایک کو مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ حج قبول فرمائے۔ ان میں سے بھی ہر ایک ربی بن سلیمان کو مبارکباد دیتا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی حج قبول فرمائے۔ حضرت ربی نے کہا، بھائی میں حج کے لیے جا ہی نہ سکا، تم مجھے کیوں مبارکباد دیتے ہو؟ قافلہ والوں نے بڑی حیرت سے ربی بن سلیمان کی یہ بات سنی۔ قافلے والے سمجھے کہ آپ رحمت اللہ مذاق کر رہے ہیں۔ ہر ایک نے کہا، ہم نے تمہیں عرفات میں دیکھا، رمی جمار کے موقع پر دیکھا، مکے میں دیکھا۔ اتنے میں قافلے کا ایک اور حاجی آگے بڑھا۔ اس نے کہا، یہ لو اپنی تھیلی سنبھالو۔ حضرت ربی نے کہا، کیسی تھیلی؟ جواب ملا، جب ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر کو نکل رہے تھے تو بے پناہ ہجوم تھا۔ تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی۔ من عمل نہ ربح کے الفاظ اس تھیلی پر لکھے تھے، مطلب ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے فائدے میں رہتا ہے۔ دیکھ لو یہ وہی تھیلی ہے۔ ربی کہتے ہیں کہ واللہ میں نے اس تھیلی کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہزار انکار کے باوجود جب میری بات نہ سنی گئی تو میں تھیلی گھر لے آیا، عشاء کی نماز پڑھی، دعائیں کیں، اپنا وظیفہ پورا کیا، پھر بستر پر پڑ گیا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کچھ بھید اس کا سمجھ میں نہ آتا تھا۔ کوفے سے حاجیوں کے قافلے گزرتے ہی رہتے تھے۔ ربی بن سلیمان بہت سے قافلوں سے مل چکے تھے۔ جب ان میں سے کسی حاجی سے حج کا احوال پوچھتے، وہ انہیں یہی جواب دیتے کہ بھائی ہم نے تو آپ کو بھی مناسک حج ادا کرتے دیکھا ہے، پھر آپ ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ کیا ہم سے اس بات کو چھپا رہے ہو کہ آپ نے بھی حج کیا؟ بات دراصل یہ تھی کہ ربی بن سلیمان حج کے ارادے سے نکلے، کوفے میں سفر کا سامان خریدتے پھر رہے تھے کہ انہوں نے ایک دکھیاری عورت کو دیکھا۔ وہ گھوڑے پر پڑے ہوئے ایک مردہ خچر کا گوشت کاٹ کر لے جا رہی تھی۔ حضرت ربی کو خیال ہوا کہ ضرور کوئی بات ہے، ورنہ کون مردار کا گوشت یوں لے جاتا ہے؟ وہ چپکے سے اس کے ساتھ ہو لیے۔ دماغ میں ایک بات یہ بھی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بھٹیارن ہو اور مسافروں کو مردار گوشت پکا کر کھلاتی ہو۔ مردہ جانور کا گوشت حرام ہے، اسے کھانے اور کھلانے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں، اور وہ شخص تو سخت عذاب میں مبتلا ہوتا ہے جو جان بوجھ کر 4 پیسوں کی خاطر مردار جانوروں کا گوشت کھلاتا ہے۔ یہ اصل میں وہ بے دین انسان ہوتے ہیں جنہیں خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے شہروں میں بعض لوگ چند پیسوں کی خاطر گدھے اور کتے کا گوشت تک بکرے کا گوشت بنا کر بیچ دیتے ہیں۔ مرغیوں کا کاروبار کرنے والے برے لوگ بھی حرام کا یہ کاروبار کرتے ہیں۔ بعض ہوٹل والے بھی اس دھوکے کے کاروبار میں شریک ہوتے ہیں اور پھر سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا، انہیں طرح طرح کی اذیتوں میں، پریشانیوں میں اور بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ یہ خدا اور بندے دونوں کے مجرم ہیں۔ ربی بن سلیمان جب اس عورت کے گھر پہنچے اور تفصیلات معلوم کی تو پتہ چلا کہ اس کی 4 بیٹیاں ہیں۔ 3 سال ہوئے
اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی ان کا والی وارث نہیں۔ کئی دنوں کے فاقے ان پر گزرتے ہیں، اس وقت بھی ان پر 4 دن کا فاقہ تھا۔ اضطراری حالت میں جان بچانے کے لیے اس عورت نے مردار جانور کا گوشت کاٹ لیا تھا۔ ربی نے حج پر جانے کا خیال بدل دیا اور اپنی تمام جمع پونجی اس عورت کے حوالے کر دی۔ حج سے محرومی کا انہیں بڑا رنج تھا، مگر اللہ کے مجبور بندوں کی مدد انہیں زیادہ ضروری معلوم ہوئی۔ عشاء کی نماز کے بعد جب ربی اپنے بستر پر پڑے اور تھیلی کے بارے میں سوچ رہے تھے اور حیرت کر رہے تھے کہ لوگوں نے انہیں منا میں، مکے میں، مدینے میں کس طرح دیکھا جبکہ وہ تو گئے ہی نہیں، یہی سوچتے سوچتے ان کو نیند آ گئی۔ خواب میں انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے ارشاد نبوی سنا کہ ربی، جب تم نے مجبور خاندان کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا یہ بدلہ دیا کہ تم کوفے ہی میں رہے اور تمہاری طرف سے ایک فرشتے نے، جس کی صورت شکل بالکل تمہاری جیسی تھی، تمہاری طرف سے حج کیا۔ پھر زبان مبارک سے نکلا، من عملنا ربا، کہ جو اللہ سے معاملہ کرتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے۔ ربی بن سلمان نے اس بشارت کے بعد اٹھ کر تھیلی کھولی تو دیکھا اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔ بات اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہو تو پھر وہ بے نیاز بہت کچھ دیتا ہے، اتنا کچھ کہ آدمی کے ذہن و خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ ربی کو ان کی جمع پونجی ہی واپس نہیں ملی، بلکہ وہ تو بڑے ہی خوش قسمت رہے، انہیں مقبول حج کا ثواب بھی عطا ہوا۔ کون جانے حج مقبول کا ثواب کیا ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑی سعادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔